اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دو. حدیث تو ساری اہم ہوتی ہیں. بارگاہ رسالت کے اندر کسی شخص کی التجا کرنا بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. اور نصیحت کا طلب کرنا گویا کہ وہ نصیحت جو ہے وہ ایک دین کا حصہ بن جاتی ہے. پھر جتنی مختصر بات اس نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ مختصر بات فرمائی، لیکن اتنی جامع، اتنی مفید، اتنی بلند کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس نے نصیحت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو نصیحت کی، جواب دیا. جواب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر سا جواب تھا. اور وہ ایک برائی کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے. برائی کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی برائی ہو تو اس کو اختیار مت کرو، اس سے بچو. کتنی بڑی تعداد بتائیے، بال کے برابر، بال کی باریک جتنا بال باریک کی اتنی بھی اگر برائی ہو تو اس کو بھی اختیار نہ کرو اور بچو اس سے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی نصیحت ہے امت مسلمین. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تشریح کرے تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اس بات پر. کیوں؟ آپ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ بال کے برابر بھی اگر برائی ہو. وجہ یہ ہے کہ ہر برائی چاہے ذرے کے برابر ہو اس کا ایک کام ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک جگہ کے قریب کرتی ہے. کون سی جگہ ہے؟ ہر برائی ایک ایسی جگہ کی انسان کو قریب کرتی ہے کہ جو جگہ ایسی ہے کہ اگر اس کے اندھیرے کو دیکھیں تو پوری دنیا اور کائنات کے اندھیرے جمع کر لیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں، اس جگہ کی ایک ذرے کے برابر بھی، بلکہ ذرہ بھی مثال میں زیادہ دے رہا ہوں، یہ اندھیرے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی تپش اور آگ کو دیکھیں، ساری دنیا کی جتنی ہائی سینٹی گریڈ پہ آپ آگ جمع کر سکتے ہیں، تمام ایٹمز کو جمع کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے انتہا درجے کی آگ جو ہمارے تصور میں ہمارے اختیار میں، اگر اس کو بھی جمع کر لیا جائے تو اس جگہ کی ایک ذرہ بھی بڑی مثال ہے، اس سے بھی کم اس کے قریب کرتی ہے برائی. سزاؤں کا، عذابوں کا، مصیبتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ کس سٹیج پر ہے، وہ وہاں پر ہے، اس جگہ پر موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک، جہنم کو پیدا کیا نا 1000 سال تک، یہ ہمارے نہیں، وہاں کے 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، تپایا گیا، حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا، حتیٰ کہ وہ سرخ سے سفید ہوئی اور سفید سے پھر سیاہ ہو گئی. تو فرمایا جو سیاہ ہو گئی ہے وہ آج وہ اس شکل میں موجود ہے، اس کا اندھیرا. اور اس کی تپش حدیث میں آتی ہے کہ ایسی ہے، سوئی کا ایک ناکا سوراخ، چھوٹی سی ایک سوراخ، اس کے برابر بھی اس کو کھول دیا جائے
تو دنیا کے اندر کوئی چیز بچے نہ جو بھسم نہ ہو جائے. یہ حدیث ہیں، یہ غور کر لیں اس بات کو، یہ کہانی نہیں ہے. کیوں؟ مبشر و نذیرا، یہ آپ کی شان تھی. اللہ نے آپ کو مبشر بھی بنا کے بھیجا اور نذیر بھی بنا کے بھیجا. ایک طرف جب اچھائیوں نیکیوں کے اللہ کے نبی بشارتیں عطا فرماتے ہیں تو جنت کے رجوع کو دکھاتے ہیں، وہاں کی آشائشیں دکھاتے ہیں، وہاں کے حمالات اور جنت کی رونقیں دکھاتے ہیں. اور جب برائیوں کی طرف بتاتے ہیں تو جہنم کی گہرائیوں کو بتاتے ہیں. تو ایک طرف مبشرات ہیں اور دوسری طرف نذرات ہیں، بتایا جا رہا ہے انسان کو ہمارے لیے. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیا چیز اختیار کرتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ گھر اللہ کا جس کے بارے میں حضرت عمر نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے کوئی بات نہ کرے، یہ سٹینڈرڈ ہے مسجد کا. باقی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، فل ان دا بلینک، خدا کہ آپ خود دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے. ابھی ہاں بھائی یہ دین ہے ہمارا، اس کو مذہب کہیں گے. یہ نمازیں ہیں ہماری، یہ قرآن پہ ہمارا عمل ہے. ایک ہی حدیث پہ یہ جو میں آپ کے سامنے کیا، ایک ہی نصیحت ہمیں نہیں فرمائی، ڈائریکٹ ہمیں نہیں فرمائی، بلکہ ایک اس انسان کو فرمایا جا رہا ہے. کریں گے عمل، اس سے زندگی بن جائے گی الحمدللہ، دنیا سنور جائے گی اس ایک نصیحت سے. اتنی بڑی چیز آپ نے بتائی. کیا بتایا؟ جب اس نے پوچھا کہ اس نے جاسوس ہوتا، آپ نے فرمایا. اور جب یہ بات کی ہے، یہ نصیحت کی ہے، تو اس آدمی نے کمال کر دیا، پوچھنے والے نے بھی. اس نے پھر وہی بات پوچھی، آپ نے پھر وہی جواب دیا. پھر اس نے بات پوچھی، پھر وہی جواب دیا. فرددا فرارا، حدیث کے لفظ ہے کہ وہ پوچھتا رہا، آپ وہی بات کرتے رہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ اس نے پوچھا اور کئی دفعہ آپ نے وہی جواب دیا کہ اور نصیحت یہی ہے، اور نصیحت یہی ہے، اور نصیحت یہی ہے. آپ اس کی امپورٹنس دیکھنے کی کتنی بڑی چیز ہوگی. اور کچھ نہیں، یہی ہے، اسی پہ عمل کر. تو آپ نے فرمایا اس کو، جب اس نے کہا اس نے یا سنتا، آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتب. بس ایک بات یہ ہے سر، لا تقتب، غصہ نہ کرنا، غضبناک مت ہونا کبھی. بس دن بن گیا. لا تقتب، وہ پوچھ لا تقتب، غصہ مت کرنا، غصے میں کبھی نہ آنا. اب دیکھ لو غصہ کیا چیز ہے. بہن ماں کی گالیاں، فجور، سب کچھ، فساد، لڑائی جھگڑا دشمنی کس سے ہوتی ہے بھائی؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کبھی ہنسی کے موڈ میں ہوئی لڑائی کبھی کسی سے کہ ہنستے ہوئی؟ کبھی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ یار غصے میں تھا، بس میں نے یار اپنی بیوی کو بھی طلاق دی. کوئی ہے کوئی راستہ؟ یار ہوش ہے. یار غصے میں تھا، میں نے فلاں شخص کو تھپڑ مار دیا. یار میں غصے میں تھا تو میں جا رہا تھا، ویسے میں گزرا تھا، اس نے مجھے مارا، بس مجھے غصہ ہے، میں نے اٹھا کے چھری مار دی، قتل کر دیا. کورٹ میں جا رہا ہے. ایک چیز نکل جائے، دنیا کی عدالتیں ختم ہو جائیں، پولیس کے وہ FIR ختم ہو جائیں، تفتیشیں ختم ہو جائیں، دوستیاں ہوا، یعنی کتنی بڑی، آپ صحیح ہے یا نہیں بات؟ دنیا بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، وہ پوچھے جا رہا ہے. اور اس نے یہ سو کہ لا تقتب، لا تقتب، غصہ نہ کرنا. کتنی بڑی چیز ہے. کیوں؟ یہ جو غصہ ہے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ ڈائریکٹ شیطان سے. شیطانی صفت پکی، اور بیماری ہونی یہ اس میں موجود ہے اس کے اندر. تو جس وقت انسان غصہ کرتا ہے بالکل شیطان بن جاتا ہے.